وحدت کیا ہے، کثرت کیا ہے، سالک اس کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وحدت اور کثرت کے حوالے سے شاید لگتا ہے پہلے بات ہوئی ہی ہوگی۔ وحدت اور کثرت پر بات تو ہمارے ویڈیو میں کئی بار آپ کو سننے کو ملا ہوگا، شاید اگر نہیں سنا ہو تو ہم آپ کو تھوڑا سا شارٹ سے اس کے بارے میں چرچا کر لیں۔ وحدت کا مطلب ہے یکتائی، اور کثرت کا مطلب ہے بہت چیزیں، مطلب کثیر تعداد میں، بہت تعداد میں ہے نا، کوئی چیز ایک ہو اور کوئی چیز انیک ہو، یہ ہو گیا وحدت اور کثرت۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی ذات واحد ہے، لا شریک لہ، واحد ہے، وحدت ہے نا، اس کے ذات میں وحدت ہے، اور لیکن ہے وہ کثرت میں چھپا ہوا، واحد ہے لیکن وہ کثرت میں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جیسے کوئی ایک آدمی ہو تو اس کو واحد کہیں گے، لیکن کوئی آدمی، یہاں پر ہم لوگ 15 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور سب لوگ کہیں کہ ہم لوگ سب ایک ہیں، تو یہ واحد نہیں ہوا، یہ احد ہو گیا۔ مطلب ہم لوگ سب یونائٹ ہیں تو ہم لوگ سب ایک ہیں، یہ احد ہو گیا ہے نا، یہ احد ہو گیا۔ لیکن اس احد میں کثرت ہے نا، 1 2 3 4 5 6 7 8 کثرت ہے نا، تو اس احدیت میں کثرت، لیکن واحدیت میں کثرت نہیں۔ بات سمجھ لیجئے، اگر کوئی ایک آدمی کہہ رہا ہو کہ میں ایک ہوں تو وہاں کثرت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی احد ہو کر کے، جمع ہو کر کے، سب یونین بنا کے اکٹھے کہے کہ ہم سب ایک ہیں، تو ہم ایک تو ہیں لیکن کثرت میں ہیں، ایک تو ہیں مگر کثرت میں ہیں۔ تو یہی ہے وحدت اور کثرت، اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ لیکن یہاں پر یہ دونوں باتیں اللہ رب العزت کے لیے ظاہر ہوتی ہے، واضح کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ واحد بھی ہے، احد بھی ہے۔ ہم وحدت الوجود والے بھی ہیں اور وحدت الشہود والے بھی۔ کچھ لوگ آدھا ادھر ہوتے ہیں اور آدھا ادھر ہوتے ہیں، ویسا نہیں، دونوں چیز کو سمجھیں۔ وہ واحد بھی ہے جو عرش و کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ احد بھی ہے جو ہر جگہ کثیر بن کر کے کائنات میں ہر شے میں جلوہ فرما ہے۔ یہ دونوں چیزوں پر ایمان لائیے، یہ بہترین ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے۔ یہی صوفیہ کا اس پر اکتفا ہے، اور اس پہ اعتراض مت کیجیے، اس لیے کہ جو خالق تھا اس نے ہی خلق کیا مخلوق کو، لیکن جس کو خلق کیا وہ خالق ہی تھا جو خلق کیا، اور وہی خلق ہوا۔ بات سمجھیے، خالق نے کسی کو بنایا نہیں، بلکہ خالق سب میں بن آیا۔ خالق نے بنایا نہیں، بن آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، میرے پاس صرف قلم ہی ہو اور کچھ نہیں ہو تو جو بنے گا وہ قلم سے ہی بنے گا نا، موٹا موٹی سمجھیے۔ یہ بات ہم نے کہا رہے ہیں، یہ لوجک ہے دادا افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلکتوی تپسوی کا۔ وہ اپنے کتاب میں لکھے ہیں کہ زر ہی زیور ہے، زیور ہی زر ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو صرف وہی خزانہ تھا، صرف اللہ کی ذات خزانہ تھا۔ اچھا، جب ایک چیز ہے یہ تھا اور کچھ تھا نہیں تو بنے گا کیا بھائی؟ تو سمجھیے بات، کیا بنے گا؟ جو واحد تھا وہی احد ہوا اور کثرت میں آیا۔ سمجھیے بات کو، یعنی یہ قلم ایسے ایک تھا، بعد میں اس کو خیال آیا کہ ہم دو ہو جائیں تو ایسے دو ہو گیا۔ بات سمجھیے، پریکٹیکل سمجھیے۔ دو کون ہوا؟ اسی کا حصہ نہ ہوا جی، کچھ تھین تھا، یہ دو بھاگ نے ہوا۔ اسی کو عکس اول کہا گیا، یہ اس پہ فدا ہو گیا، وہ اس پہ فدا ہو گیا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اس نے کہا محمد رسول اللہ۔ اب ان دونوں کے عشق و محبت سے جو تیسری چیز پیدا ہوئی وہ کائنات ہے۔ آج بھی دو کے ملن سے تیسری چیز پیدا ہوتی ہے، اور یہ پروپر پروسیجر ہے، آج بھی چل رہا ہے۔ جو اس چیز کو سمجھ گیا وہ کائنات کے بھید کو پا گیا، وہ کائنات کے بھید کو پا گیا۔ اور کیا چاہیے بتائیے؟ بات سمجھ میں آ گئی نا، خلاصہ ہو گیا۔ تو بھائی وحدت اور کثرت کو اس طرح کا سمجھیے، خالق اور مخلوق کو سمجھیے، اور اس میں ڈوب جائیے، اپنے پیر سے رابطہ کیجیے، باقی باتیں اپنے پیر سے سمجھیے۔ حضرت روحانیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال کسی نے کیا۔ بھائی روحانیت کے لیے وہی کرنا چاہیے جو آپ کے پیر بتاتے ہیں۔ آپ کے پیر جو بتا رہے ہیں وہ فالو کرتے جائیے، روحانیت آپ کو بہتر ہوگا۔ لیکن ہاں، جھولا چھاپ پیر کے چکر میں مت آئیے،
جو واقع مرشد کامل ہیں، جو بالکل بے لوث، بے غرض، بے نفس انسان ہیں، نِسوارتھ ہیں، ویسے انسان کے پاس بیٹھیے. ذرہ برابر بھی لالچ اور حرص جس کے پاس ہو وہاں سے دور بھاگیے. اس لیے کہ مرشد کامل کبھی لالچی نہیں ہو سکتا، کبھی حاسد نہیں ہو سکتا، کبھی ظالم نہیں ہو سکتا. اسے پہچان بتایا گیا ہے. پیر کامل جو ہوتا ہے نا بھائی، مجتبیٰ بھائی، وہ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے. اور رسول پاک کا نائب وہی ہوگا جس کے اندر رسول پاک کی خوبی اور گن ہوگی. جس کے اندر رسول پاک کی سیرت اور گن نہیں ہو، وہ قسم خدا کی قیامت تک اس کا نائب نہیں ہو سکتا. سینہ تان کے ہم کہتے ہیں، کتنوں بڑا بڑا پگڑی باندھ کے بیٹھ جائے، اور جو اس کے سیرت کا حامل ہے، جو اس کے گنوں کا حامل ہے، وہ پگڑی باندھے یا نہیں باندھے، وہ نائب ہوگا. سمجھ گئے بات؟ ہاں، اس کو خلافت ملے یا نہ ملے، وہ نائب رسول ہوگا ہی ہوگا. کیوں؟ کہنے کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات. کوئی بھی بچہ، آپ کا گھر میں 10 کو بچہ ہے اور آپ کی ایک بہت بڑی بزنس کمپنی ہے، آپ کس کو بٹھائیے گا اس کے سی ایم ڈی کے پوسٹ پر؟ جو اس کو چلانے لائق ہوگا. بات سمجھیے. جیسے آپ چلاتے تھے ویسے ہی وہ چلائے. آپ اس کو نہیں بٹھا سکتے ہیں جو نہیں چلائے. ختم ہو گیا. وہی کہانی یہاں بھی ہے. رسول اللہ کا نائب وہی ہوگا جو رسالت تو ختم ہو چکا، جو رسالت نبوت کے بعد ولایت کے معاملے کو آگے بڑھا سکتا. جس کے اندر یہ ظرف ہو کہ ولایت کے معاملے کو آگے بڑھائے، پیغام رسول کو دور تک لے جائے اور وراثت نبوی کو لوگوں تک پہنچائے. جس کے اندر یہ ظرف ہے وہ خلیفہ بننے کے لائق ہے. اور جس کے اندر یہ ظرف نہیں ہے وہ کبھی بھی خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے، چاہے جتنا بڑا جبہ پہن کے بیٹھا ہوا رہے. ہاں، وہ برباد کر دے گا، وہ برباد کر دے گا، وہ رسول پاک کے مشن کو برباد کر دے گا. وہ کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا میں. کہنے کا مطلب کہ یہ کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے بھائی صاحب ہمارے کہ روحانیت کے لیے کیا کرنا چاہیے. بالکل وہی کیجئے جو آپ کے پیر صاحب کہتے ہیں. پیر کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے اور منزلوں سے گزریے، تمام لطائف کو روشن کیجئے، ذکر اذکار کو مکمل کیجئے، اور جب آپ اس لائق ہو جائیے گا، فنا بقا کے منزل سے گزر جائیے گا، تو روحانیت آپ کو حاصل ہوگی. آپ کو جو ہے بہت سی چیزیں دکھائی جائے گی، سمجھائی جائے گی، اور بزرگوں سے آپ کی ملاقاتیں کرائی جائے گی، اور پھر بہت سی باتیں آپ کو بشارتیں وغیرہ ملے گی انشاءاللہ، اور آپ کا تعلق روحانیت سے ہو جائے گا، یعنی آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وما علینا الا البلاغ.